جی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پیس بورڈ کا خواب جس کے بارے میں وہ گزشتہ کئی ہفتوں سے گفتگو کر رہے تھے اس کی کچھ عملی شکل بنی ہے اس ہفتے جب ڈیووس کے اندر اس کا باقاعدہ قیام ہوا اور ممالک نے جو ہے اس کے اندر شرکت بھی کی. کوئی 19 ممالک ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر وہاں پہ اس کو سائن کیا. جو یہ ڈاکیومنٹ تھا اس میں پاکستان کے علاوہ قطر ہے, سعودی عرب ہے, ترکیہ ہے, انڈونیشیا ہے, بحرین ہے, مصر ہے, اردن, قازقستان, ازبکستان, UAE, ارجنٹائن, مراکش, ہنگری, آرمینیا, بیلاروس اور آذربائیجان بھی ہیں. یہ جب اس بورڈ کو جوائن کیا ان ممالک نے تو اس موقع پر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے یہ بورڈ آف پیس اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرے گا. And many countries have just received their notice, and everybody wants to be a part of it, and we'll work with many others, including the United Nations. We have 59 countries that are involved in peace in the Middle East. لیکن کچھ دن پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ یونائٹڈ نیشن کے اپنے کردار کے حوالے سے گلہ کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے جب جنگ رکوائی ہے یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ نے کبھی بھی میری مدد نہیں کی, نہ ہی میرے اس قدم کو تسلیم کیا. It's created the Board of Peace, which I think is going to be amazing. I wish the United Nations could do more. I wish we didn't need a Board of Peace, but the United Nations, and you know, with all the wars I settled, the United Nations never helped me on one war. I mean, I guess I'm not blaming them. I didn't call them to help. The UN just hasn't been very helpful. I'm a big fan of the UN potential, but it has never lived up to its potential. The UN should have settled every one of the wars that I settled. پاکستان اس بورڈ آف پیس میں شامل ہوا ہے. کن وجوہات پہ ہوا ہے یہ ہمارے جو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ کس ایشو پہ کن بنیادوں پر اس نے شمولیت کی ہے. انہوں نے کہا جی UNSC کی ریزولوشن 2803 کے تحت جو غزہ پیس پلان ہے اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں اور غزہ میں جو ہیومینیٹیرین ریلیف ہے, ریکنسٹرکشن ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین اسٹیٹ ہے جس کا القدس شریف جو کیپٹل ہوگا پاکستان اس کو سپورٹ کرتا ہے. 8 اسلامی ممالک اور بھی ہیں جنہوں نے ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا اور بتایا کہ بھئی کیوں وہ اس بورڈ آف پیس کا حصہ بن رہے ہیں. اور اس ممالک میں سعودی عرب, UAE, پاکستان, مصر, ترکی, قطر, اردن, ان کا مشترکہ اعلامیہ بھی اس موقع پہ سامنے آیا ہے. اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی یورپین ممالک کے ساتھ بڑی ٹھیک ٹھاک سرد جنگ چل رہی ہے اور ایسے میں جب بورڈ آف پیس کی دعوت یورپین ممالک کو دی گئی تو ان میں سے بیشتر نے اس کو ڈکلائن کر دیا ہے. اگر ہم شروع کریں تو فرانس سے آغاز کرتے ہیں. فرانس نے کہا ہے کہ جی ان کو لگتا ہے کہ یہ UN کو کے جو پوری باڈی ہے یہ اس کو اوور رائڈ کرنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے وہ اس بورڈ کو جوائن نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو ناروے ہے اس نے بھی یہی بات کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ جی ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں. سویڈن نے بھی ناروے کی تقلید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے. جرمنی نے بھی کہا کہ بورڈ آف پیس فی الحال وہ جوائن نہیں کرنا چاہتا. فرانس کے صدر میکرون کے انکار پر ٹرمپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ ان کا ٹیرف وار چل رہی ہے, وہ ہر کسی کو پر ٹیرف لگانے کی بات کر رہے ہیں, تو اس کا جواب کیا دیا ٹرمپ نے, سنیے. Do you have any response to President Macron saying he will not join the Board of Peace? Oh, did he say that? Well, Yeah. Nobody wants him because he's going to be out of office very soon. What I'll do is if they feel like Costo, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. پروگرام کے حصے میں اعزاز چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر بین الاقوامی امور کے سابق سیکرٹری خارجہ. بہت شکریہ چوہدری صاحب میں جوائن کرنے کے لیے. بورڈ آف پیس کو اقوام متحدہ کا متبادل کہا جا رہا ہے, کیا یہ درست ہے؟ یہ کیا ایک علیحدہ باڈی ہے, یہ اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرے گی؟ ابھی بہت سارے اس کے جو لیگل اور آپریشنل اور ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں کیا وہ سارٹ آؤٹ ہو گئے ہیں یا ہونے میں وقت لگے گا؟ ذرا تھوڑا سا اس کو انپیک کریں ہمارے لیے. بالکل اقوام متحدہ کا متبادل نہیں ہے. اقوام متحدہ جو ہے وہ چند ابدی اصولوں پر قائم ہے جس میں ایک دوسرے ملکوں کا علاقائی استحکام ہے, وہاں پہ ایک پورا نظام ہے اور تمام دنیا کے جو ممالک ہیں 193 سے زیادہ اس کا حصہ ہیں. یہ بورڈ آف پیس تو ایک وقتی قسم کا ایک فینامنا ہے جو بنا غزہ کے لیے اور آگے سے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جہاں پہ ایک صدر بیٹھے ہیں جو سارا کچھ خود کرنا چاہتے ہیں. تو بالکل کوئی دونوں کا موازنہ ہے ہی نہیں جی, بالکل کسی قسم. اور سو کیا جب فار ایگزامپل بورڈ آف پیس اپنا اتھارٹی اسرٹ کرنا چاہے گا, کیا وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے ساتھ کولیبوریٹ کرے گا؟ بیکاز ابھی بہت چیزیں انکلیئر ہیں. ایز اے ڈپلومیٹ
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ورکنگ ریلیشنشپ کیسے بنے گا؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان جو شامل ہوا ہے اس نے واضح کر دیا تھا کہ ہم وہ جو اقوام متحدہ کا ریزولوشن تھا 2803 شاید اس کے تحت ہی شامل ہوئے ہیں. گویا ہمارے ہاں لیجٹمیسی اسی سے آتی ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو بنیادی مقصد پاکستان کا شروع سے اس میں شامل ہونے کا تھا وہ یہ تھا کہ فلسطینیوں کے لیے ہم آواز اٹھا سکیں. ہمارے بارے میں تو پوری دنیا کو یقین ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک پاکستان نے ہمیشہ فلسطینیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے. تو کسی کو کوئی یہ شک نہیں ہوگا کہ جب پاکستان اس میز پر بیٹھے گا تو ان کے لیے آواز اٹھائے گا. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کو شاید جانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے. بالکل جانا چاہیے تھا. باہر بیٹھ کے تو آپ بول بھی لیتے تو کیا فرق پڑتا. یہ تو اندر بیٹھیں گے اور ساتھ آپ کے لائک مائنڈیڈ ملک ہیں، سعودی عرب ہے، ترکی ہے، تب آپ مل کر آواز اٹھائیں گے تو بات بنے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر بالکل ابھی وضاحت نہیں ہے، وہ بھی وہیں پہ بیٹھ کے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ ہوگی، تو وہ گورنمنٹ میں تو غلبہ اہل مغرب کا ہے، اس میں کیا غزہ کے لوگ شامل ہیں، اس کو شامل کیجئے، فلسطینی ایلیمنٹ شامل کیجئے. پھر یہ آپ بات کرتے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن فورس ہوگی تو کیا وہ حماس کو ڈس آرم کرے گی؟ کیا اسلام جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں وہ واپس جائیں گی؟ سیز فائر کے بعد بھی وہ 400-500 لوگ جو ہیں شہید کر چکے ہیں، آج بھی کوئی 11-12 لوگ شہید کیے انہوں نے. تو یہ سلسلے بند، یہ وہ سوالات ہیں جو وہاں پہ اٹھائے جائیں گے جو بنائے، کیونکہ ان کے متعلق ابھی کوئی جواب واضح نہیں ہے. لیکن اگر آپ جاتے ہی نہیں ہیں تو نہ سوال اٹھا سکیں گے نہ کوئی آپ کی بات ہو. بے شک اس کمرے کے اندر پاکستان کو اس ٹیبل کے اوپر ایک چیئر ہونی چاہیے جس پہ ہم بیٹھیں اور وہاں پہ اپنے یہ سوالات اٹھائیں. لیکن جو آپ نے کہا کہ پیس بورڈ فی الحال ایک ٹیمپرری آپ کو سیٹ اپ لگتا ہے، لیکن اس میں جو کیٹیگرائز کیا ہے کہ ایک تو مستقل ممبر ہوں گے، پھر کچھ 3 سال کے لیے ممبران ہوں گے، تو موسٹ پروبیبلی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تو اس کا ایک بہت بڑا مطلب غزہ کے علاوہ بھی بڑا رول دیکھ رہی ہے. دیکھیں وہ بے شک کہتے رہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو پرماننٹ ممبر بننا چاہتا ہے وہ $1 بلین جو ہے وہ دے دے جی. اور شاید ابو دھابی کے رولر نے کہا کہ ہم دے دیں گے، اور انہوں نے بھی کہا ہے پیوٹن نے کہ جی میرے جو فروزن فنڈز میں سے لینا چاہیں تو لے لیں. لیکن بہت سارے بڑے بڑے ممالک تو اس میں شامل ہی نہیں ہیں. چین اس میں شامل نہیں ہے. ابھی برطانیہ نے کہا کہ اگر آپ نے پیوٹن کو بٹھانا ہے تو ہم بھی نہیں بیٹھیں گے. یورپ کے بہت سارے ممالک نہیں بیٹھیں گے. کینیڈا اس میں نہیں بیٹھے گا. میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے یہ زیادہ دکان بہت دیر تک سجے گی. اور یاد یہ ہے کہ بھئی یہ کوئی بہت بڑا کوئی کام کر سکے گی، یہ اس خطے سے باہر نہیں جا سکتی. ابھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے شک کا اظہار کیا جی کل کو اگر یہ ایران پہ کوئی معاملے کے اوپر کریں تو دیکھیں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان نے اس وقت بھی ایران کا ساتھ دیا تھا، یعنی سیاسی طور پر، سفارتی طور پر، جب وہ 12 روزہ جنگ کر رہا تھا اسرائیل کے ساتھ. اور ابھی بھی جب وہاں پہ احتجاج ہو رہے تھے اور دھمکیاں دی جا رہی تھی امریکہ کی طرف سے کہ کوئی ایکشن کریں گے، پاکستان کا ایران کے عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا ہم دے رہے تھے ساتھ. تو پاکستان جو ہے وہ بھی ایسا نہیں کر سکتا. اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے ساتھ جو لائک مائنڈیڈ ملک ہیں، ترکی ہے، سعودی عرب وغیرہ، اگر کوئی اس قسم کا کام ہوتا ہے تو پاکستان کے پاس تو آپشن ہے اس کو چھوڑنے کی، اپوز کرے اور چھوڑ دے. اس وجہ سے میں تو بڑا کنونسڈ ہوں کہ پاکستان نے درست فیصلہ کیا ہے، اس میں بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کے اپنی آواز اٹھانا چاہیے. بے شک. اور اس جو پیس کا جو بورڈ ہے اس پہ تو کلیدی طور پہ جو رائے جو ڈومیننٹ ہوگی وہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہوگی، اور لگتا ہے کہ جیسے باقی ممالک کو کے اوپر ان کی جو وائس ہے، ان کا جو اوپینین ہے، اس کو فی الحال فوقیت ہوگی. یہ درست انٹرپریٹیشن ہے؟ جی دیکھیں انہوں نے کوئی تاثر تو یہی دیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں گرین لینڈ کی. اب یہ ڈیووس میں آئے، انہوں نے بڑے زور و شور سے کہا کہ میں طاقت کا استعمال بھی کر سکتا ہوں. جیسے ہی ان کو تھوڑی پش بیک ملی یورپینز کی طرف سے، کینیڈا کی طرف سے، تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں چلے میں کوئی بیچ میں معاملہ نکالتا ہوں. اور ساتھ ہی پھر وہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے جا کے ایک نیا مشورہ دے دیا کہ ایک کلیکٹیو سیکیورٹی فریم ورک بنا لیتے ہیں آرکٹک کا، آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کچھ بھی کر لیں اور دنیا جو ہے ان کو منمانی کرنے دیں. ہر جگہ سے ان کو پش بیک ملے گی. اور یہاں پہ بھی یہی ہوگا. اگر غزہ میں وہ امن نہیں لا سکتے اور غزہ کی ریکنسٹرکشن نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یقیناً یہ لوگ جو ہیں، یہ جتنے ملک شامل ہوئے ہیں، یہ مایوس ہوں گے اور یہ اپنی آواز اٹھائیں گے، اور اگر نکلنا پڑے تو نکل بھی جائیں گے. بہت شکریہ سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری صاحب. جو وہی چھپتے ہوئے سوال جو لوگوں کے ذہن میں ہے ہم نے پوچھا اعزاز چودھری صاحب سے.